کے دل کا اجالا شان رمضان. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ یا قدوس یا رحمان یا رحمان یا حنان تیرے دور خلقت ساری ہاتھ پسارے خلقت ساری تجھ کو پکارے خلقت ساری. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا اس میدان نہر دا. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ یا فتاح یا غفار یا غفار یا جبار غفلت نے دل کو گہنایا ہم نے کتنا وقت گوایا رحم خدایا رحم خدایا. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ رحمت نامی با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹایا سے امید میری دا کر دے میوے پریا. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ یا تواب یا غفار یا غفار یا ستار اپنی حب دے اپنا ڈر دے مولا چشم کرم کی کر دے سب کی خالی جھولی بھر دے. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. ہم سب کا فخر ہیں. عالمی
شہرت یافتہ ثنا خاں الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، اور اس پروگرام کی رونق ہے ماشاءاللہ. آپ سلامت رہیں. آپ کی ٹیم کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے جی اٹس آل ٹیم ورک ہے. جی ہاں بالکل، خوش آمدید ماشاءاللہ. آپ کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے. اور آج مہمانوں میں بہت محترم معتبر شخصیات ہر روزی ہوتی ہیں. میں آج جو ہستی جو شخصیت ہمارے پروگرام میں ہے، میں ان کے بڑے مداحوں میں سے ہوں، اور محافل میں پروگرامز میں تو کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، لیکن آج یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کچھ سیکھیں، ان سے کچھ فیض لیں، ان سے کچھ سوالات کریں. ڈاکٹر مظہر فرید صاحب قبلہ السلام علیکم، بہت شکریہ. آپ کے بہت منتظر تھے ہم، آپ تشریف لائے ہیں. خوش آمدید، بہت شکریہ. اور ایک اور بہت ممتاز عالم دین، بہت محترم شخصیت، ان سے بہت رہنمائی لیتے ہیں، اور ان کے بھی ہم اس رمضان میں بہت منتظر تھے. تو یو کے اور یورپ کے دورے سے یہ واپس لوٹے ہیں، اور ان کی بڑی نوازش ہے، کرم نوازی ہے، بندہ نوازی ہے کہ انہوں نے وقت دیا اور آج تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب. شاہ صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. یہ جو روح ہے یہ عالم ارواح سے چلی ہے، اور پھر قیامت کے بعد تک کا اس کا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ انسانی جسم کے ساتھ، جب انسان کے ساتھ روح جڑتی ہے، گوشت کے لوتھڑے میں یا مٹی میں، مٹی کے پتلے میں جب یہ روح ڈالی جاتی ہے تو وہ انسان ہونے کا شرف پاتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے، اس جسم کا حسن، اس کا جمال، اس کی طاقت، اس کی قوت، یہ سب اپنی جگہ پر. لیکن جب انسان کو موت آتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم جو حسن و جمال میں بہت اعلیٰ تھا، طاقت اور قوت میں بہت اعلیٰ تھا، بے جان ہو جاتا ہے. روح قبض ہو جاتی ہے، انسانی جسم وہیں رہ جاتا ہے. انسانی جسم یہاں تک کہ ایسا بے جان ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان ہونے کا شرف کھو دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میت ہے. پتہ چلا کہ اصل چیز نکل گئی، وہ روح قبض کر لی گئی. یہ روح، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہاں سے چلی ہے؟ کہاں تک جائے گی؟ اصل چیز یہ ہی کیوں ہے؟ اس کی غذا کیا ہے؟ پھر جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کیا قبر میں روح پھر لوٹائی جاتی ہے؟ قیامت کے روز پھر لوٹائی جاتی ہے؟ کتنی بار لوٹائی جاتی ہے؟ اور پھر جو جنت میں یا دوزخ میں ہوں گے تو وہاں پر بھی کیا جسم ساتھ ہوں گے، اور جسم اور روح آپس میں ربط جس طرح یہاں دنیا میں نظر آتا ہے اس طرح سے رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کی غذا کیا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں آج کے اس موضوع کے تعلق سے جو میرے ذہن میں بھی ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، جو ہم اپنے دونوں مہمانوں سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو روح کی حقیقت کیا ہے؟ کہاں سے چلی ہے یہ؟ شکریہ صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر انسان کو ایسا شرف عطا فرمایا جو کائنات کے کسی اور پرزے کو عطا نہیں فرمایا. بے شک. کیونکہ جتنی باقی چیزیں ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، سبحان اللہ. فرمایا ہو جا، وہ ہو گئی. ٹھیک. مگر یہ ایک واحد پرزہ ایسا ہے کہ جسے ظاہر کرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ، میں ایک نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. فرشتوں نے کہا، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نہیں، میں جانتا ہوں. اور پھر اس کا اعزاز یہ ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. واہ واہ، سبحان اللہ.
یہ انسان جس پروسیس سے گزرا وہ اللہ جل جلالہ نے اس کے بارے میں فرمایا. اچھا انسان کوئی ایک گوشت پوشت کی شے تو ہے نہیں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے. اللہ رب العزت نے انسان بنایا، جسم ہے اور ساتھ روح ہے. ٹھیک. اور میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ روح ایسے ہی ہے جیسے پھول کے اندر ایک خوشبو ہے، جیسے سورج کے اندر حرارت اور تمازت ہے، واہ 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 واہ. جیسے پانی کے اندر برودت ہے. ایک لمحے کے لیے اگر ان چیزوں کو سلب کر لیا جائے، برودت کو سلب کر لیا جائے تو پانی پانی نہیں رہتا. اللہ. حرارت کو سلب کر لیا جائے تو وہ آگ نہیں رہتی. بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جس کا ادراک ہم تو نہیں کر سکتے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بے شک بے یہ شک. اللہ کا امر ہے. اور یہود نے جب یہ سوال بھی کیا تو یہ چیز ایسی تھی کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وما اوتیوا من العلم الا قلیلا. تم تو علم تھوڑا سا دیا گیا ہے، یہ تو بحر بکراں ہے، ہائے 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 ہائے. تم اس میں پورا نہیں اتر سکتے ہو. اچھا اب یہاں پر مگر اس کے باوجود جس پر بحث و تمحیص بڑوں نے کہا بھی ہے کہ یہاں پر نہ کی جائے مگر ہماری خوش نصیبی ہے. اس کا معنی بھی سمجھا دیجئے گا کہ مطلب ہم نہ کریں یعنی کرنا الجھنے کے مترادف ہے کیا؟ یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اصل میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بے یہ شک. اللہ رب العزت کی پھونک ہے اور جو ہر ایک نفس کے اندر موجود ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے جو بطور خاص اسی کی طرف سے ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو روح ہے یہ انسان کی زیست کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسان کا شعور کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بالکل اسی طرح سے پھر جب انسان تھوڑا سا ایک بات اور آگے بڑھتی ہے تو جب چاہت کا جو چیز مرکز بنتی ہے اب وہ چیز اس کا نفس ہوتا ہے. اب جیسے جیسے چاہت بڑھتی رہتی ہے، چاہت اچھی ہے بری ہے فلاں پر، وہ اس کے ساتھ چلتی ہے. ٹھیک. تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے قلب کا. ٹھیک ہے. اب وہ جو قلب کا مرحلہ آتا ہے اب یہ اس لیے فیصلہ کن چیز ہے. گویا کہ زندگی زیست وہ مرہون منت ہو گئی روح کے حوالہ سے. اور پھر دوسری بات جو ہے کہ وہاں پر خواہشات نفسانی خواہشات ہیں، اور یہ جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نفس پیدا ہوتا ہے، پھر نفس امارہ ہے، جی ہاں، جی ہاں. نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. جی ہاں. وہ اپنی جگہ پر اس پر ہم بات کریں گے. شاہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس سے ہم اس کی حقیقت کو شاید مزید اور میں بھی اور ناظرین سمجھ پائیں کہ جبریل امین کو بھی روح الامین کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا. تو یعنی روح اس تناظر میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں ہے. بے شک. جو کچھ بھی ہے وہ میری عطا کردہ نعمتیں ہیں. تو ہمیں اس کی دی ہوئی ہدایت پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر وہ ہدایت عطا نہ فرماتا. تو یہ قرآن پاک کا ایک جملہ بھی ہے اور ہمارے لیے دعا بھی ہے، اور خطبے میں نے اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جس طرح آپ نے ابتداً خود ارشاد فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. اب وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں یہ واحد علم ہے جو اللہ نے نہیں بخشا انسان کو. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ بھی بس اتنا ہی کہہ دیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرنی. اور سب سے زیادہ تجسس بھی حضرت انسان کو اسی سوال کے جواب کا ہے کہ یہ ہے کیا. جی ہاں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کا امر ہی ہے. بہت سارے سائنسدان آج بھی اس پہ تحقیق کر رہے ہیں جی ہاں. اور کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا وزن اتنے گرام کم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے. اللہ. یہ سارے فلسفے ہیں، یہ سارے ضابطے یہ تو بالکل نہ سمجھ آنے والی بات. یہ ساری اپنے ظن و تخمین ہے، حقیقت میں اس کا علم نہیں دیا گیا. لیکن جس طرح ابتداً حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو باس و تمہیز سے منع کیا گیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس باس میں الجھنے کے بعد آپ دائرہ کفر تک پہنچ جائیں. آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے. علم کسی اعتبار سے بھی روکا نہیں گیا. حضرت ابراہیم بھی کہتے ہیں رب ارینی کیف تحیی الموتی، قال اولم تؤمن، تیرا بھی ایمان نہیں ہے خلیل اللہ.
وہ کہنے لگے ایمان ہے لیکن اطمینان قلبی کے لیے. تو اطمینان قلبی کے لیے غور و فکر بھی کرنا چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, لیکن حقیقت میں تو یہ بہرحال امر ہے. یہ غیر مادی ہے, یہ نورانی چیز ہے, اس کا مادیت کے ساتھ حس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ سونگا جا سکتا ہے, نہ یعنی انسان کی جتنی حصے ہیں اس میں روح نہیں ہے. حضور والا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی غیر حسی چیز ہے جسے صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے. محسوس کیسے؟ محسوس تو کرنا ہے, اگر محسوس نہیں کریں گے تو پھر ہم زندہ کیسے ہیں؟ یہ وہ احساس تو ہے کیونکہ اس کا امر ہے. اچھا, زندگی کا احساس جیسے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی کہ وہ زیست ہے. ہاں زیست نہیں, زیست تب ہی بنے گی نا جب یہ جو جسم ہے نا یہ تو ایک قالب ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا, بنیادی حیثیت تو انسان کی روح کی ہے. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پیدائش, روح کی پیدائش عالم ارواح سے ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, جب وہ وعدہ الست ہوا تھا نا, تو روح کے اعتبار سے تو ہم سارے ہم عمر بھی ہیں, کیونکہ ایک دن ہی روح کو پیدا کیا گیا. جسم کے اعتبار سے عمر تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن روح کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی عمر کے برابر ہوں, کیونکہ روح کو تو ایک لمحے میں میرے رب نے پیدا کیا ہے. پھر اس روح کو ایک قالب بخشا ہے, یہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے ہے. پھر جب برزخ کی کیفیات شروع ہوتی ہیں تو یہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو حقیقت میں وہ اللہ کا امر ہے. اس کے علاوہ انسان کوشش کرتا رہے, روکا نہیں گیا, آپ اپنی تحقیق کریں, لیکن اس کا حقیقی علم جو ہے نا وہ مخفی رکھا گیا ہے. وہ روح اللہ اور روح الامین جو میں پوچھ رہا تھا کلام کے بعد, وہ بھی اللہ کا امر ہی ہے نا, وہ بھی بنیادی طور پہ اللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کیوں روح اللہ کہا گیا؟ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کیونکہ بنیادی اسباب سے ہٹ کر ہوئی ہے. وہ ایک معجزاتی صورت میں میرے رب نے اپنی طاقت کا اظہار کیا, اور اس میں حضرت روح الامین کو بھیجا گیا ہے. انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کی کیفیات ہیں وہ حضرت سیدہ مریم بی بی تک پہنچائی ہیں. تو اس لیے وہ تو ایک بڑا واضح استعارہ بن گئے ہیں نا اللہ کے حکم کا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین کلام شامل کرتے ہیں. روفی صاحب بسم اللہ. آج جمعۃ المبارک ہے, بسم اللہ. اس حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. بھیجو درود اس ذات پر مل کر صدا کہو, صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو, صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو, صلی علی صلی علی صلی علی کہو. کلمے میں جس کا اسم ہے اس پر پڑھو درود, کلمے میں جس کا اسم ہے اس پر پڑھو درود. رب کی ثنا کے ساتھ ہی اس کی ثنا کہو, صلی علی صلی علی صلی علی 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 کہو. ہمدرد کوئی بھی نہیں خلقت میں آپ سا, ہمدرد کوئی بھی نہیں خلقت میں آپ سا. جو کچھ تمہارے دل میں ہے سب ان سے جا کہو, صلی علی صلی علی صلی علی کہو, صلی علی
صلی علی صلی علی صلی علی کہو صلی علی صلی علی صلی علی کہو صلی علی صلی علی صلی علی ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور روح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ دونوں اسکالرز حضرات نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے. روحانی روح اور جسم کا تعلق جس طرح آپ نے بیان فرمایا، کیا یہ روح اور جسم جب دنیا میں الگ ہوتی ہے، روح قبض کر لی گئی، اس کے بعد پھر لوٹائی جاتی قبر میں، پھر حشر میں لوٹائی جاتی، کتنی دفعہ لوٹائی جاتی ہے، اور اس کا کیا ساتھ آخر قیامت اور اس کے بعد تک رہتا ہے؟ دیکھیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ٹھیک. ثم الیہ ترجعون. تم مردہ تھے، اس سے تمہیں زندہ کر دیا. ٹھیک. یہ انسان کی پیدائش کی بات یہ پیدائش کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. کنتم امواتا پہلے نہیں تھے، فاحیاکم اس سے تمہیں زندہ کر دیا. ٹھیک. ثم یمیتکم ٹھیک. پھر وہ تمہیں مار دے گا. یہ مرنے کی بات ہوگی. یہ ہو گیا کہ وہاں پر اب دنیا میں دنیا مر سے وہ گیا. رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے. ثم یحییکم اللہ اکبر. یہ پھر کہاں وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ کہاں کی بات ہے؟ اب یہ قبر کی بات بھی ہے اب اس حوالہ سے. اچھا. قبر کی بات بھی اور حشر کی بات بھی. کس صورت میں؟ ثم الیہ ترجعون، یعنی زندگی یہاں پر ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے. واہ واہ. اب یہاں پر یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ احادیث میں بڑے محبت کے ساتھ اس عنوان کو ذکر کیے گا، جس وقت وہ لٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں. پھر اس وقت اگر یہ ہو کہ یہاں پر اس کی زندگی نہیں ہے تو سوال جواب کس کے ساتھ ہے؟ ہاں یہ بڑا ویلڈ، اور یہ پوچھتے ہیں ہم سب. یہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد بھی فرما دیا ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب یہاں پر ثم تاخیر کے لیے ہے، تو پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. اچھا زندگی، ڈاکٹر صاحب زندگی دینے سے مراد روح لوٹانا ہے؟ اب دیکھیں زندگی جو ہے اس حوالہ سے اس کا ادراک ہمیں نہیں ہوگا. اس زندگی کا ہمیں ادراک ہے. جیسا کہ اب یہاں پر جو برزخی زندگی آتی ہے، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو. اچھا وہ قبر میں بھی ہیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے وہ قبر میں بھی نہیں ہوتے، وہاں پر ایک بم دھماکہ ہوا، چیتھے اڑ گئے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہے. اللہ. اس وہ کا چاہے مطلب سمندر میں ہے یا کہیں سمندر میں ہے، فضا ہو گیا تحلیل ہو گیا، فضا جہاں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کی زندگی کا ہمیں ادراک نہیں ہے. بے شک. ہے زندہ ٹھیک ہے. مگر ہمیں ادراک نہیں ہے. اور پھر یہ شہیدوں کی زندگی کے اوپر بھی تو کچھ زندگیاں ہیں. جی. صدیقین کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. صالحین کی زندگی ہے، بے شک. انبیاء کی زندگی ہے، مرسلین کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عام لوگوں کے لیے کیا؟ مطلب یہ تو شہداء کی ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے ہمیں اسے ماننا ہی ہے، اور اس پر ہمیں یقین رکھنا ہی ہے کہ شہداء ہے، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، ان سے بڑھ کر انبیاء ہیں. لیکن جو عام لوگ ہیں، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کے لیے کیا؟ قبر میں وہ بھی زندہ کیا جائے گا؟ ان کے لیے جب انہیں لٹا دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں اٹھا دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہاں پر ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ بتائیں اس آدمی کے لیے کیا کہا کرتے تھے. بے شک. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اب یہ ما کنت تقول، یہ جو حاضر کا صیغہ ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کہا کرتے تھے، یہ اسی وقت ہے کہ جب اس بندے کے اندر ادراک ہے، واہ واہ واہ. جب اس بندے کے اندر حیات ہے. ٹھیک ہے. جب ادراک نہیں ہوگا تو پھر یہ کہنا یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں سے جو برزخی زندگی ہے اللہ جل جلالہ یہ عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد البتہ اس کے بعد ہے پھر جو اچھی زندگی والے ہیں، نام کا نومت العروس، جی ہاں. آپ سو جائیے، ٹھیک ہے.
اب یہاں پر بھی منام ہے سونا ہے، یہ تباہی تو نہیں ہے، سونا ہے. جو آدمی سو جاتا ہے اس کی ایک گنا زندگی موجود ہوتی ہے جس کا ہم احساس نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب تھوڑا سا مزید اس پر کہ کیا یہ جب لوٹائی گئی تو اگر جو عذاب ہے وہ جسم پر ہے یا روح پر ہے، ساتھ مل گئی، پھر اس کے بعد وہ جو کہا سو جا، پھر ایک لمبا عرصہ ہے، پھر حشر کا میدان بپا ہونا ہے، وہاں تک کیا روح یہ ساتھ رہے گی یا وہاں پھر لوٹائی جائے گی؟ حضور والا اسے سمجھنے کے لیے نا ہمیں قرآنی ترتیب سے انسان کی زندگی کے مراحل کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ صرف برزخ کا معاملہ نہیں ہے. بالکل. اس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ عالم ارواح میں انسان کی روح کی تخلیق ہوئی. ٹھیک ہے. روح پہلے ہوئی. ٹھیک. دوبارہ عرض کروں گا، روح پہلے ہوئی. ٹھیک. تیسری بار عرض کروں گا، روح پہلے ہوئی. تراب، نطفہ، علقہ، مدغہ، یہ سب کچھ بعد میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو روح پہلے ہو گئی. بالکل. تو جب روح ہوئی تو انسان کا جسم نہیں تھا. ٹھیک ہے. روح تھی، یعنی آپ تھے، جسم نہیں تھا. ٹھیک. تو اصل چیز تو ہو گئی روح. ٹھیک. پھر اس کے بعد میرے رب نے مٹی سے نطفہ، پھر نطفہ سے علقہ، جو پہلے حضرت نے وہ آیات تلاوت کی ہیں سورہ مومنون کی، پھر اللہ رب العزت نے یہ شکل عطا فرمائی. ٹھیک. تو کہا یہ جاتا ہے کہ عالم ارواح جو ہے نا وہ انسان کی پیدائش گاہ ہے. ٹھیک ہے. انسان پیدا وہاں ہوا. ٹھیک ہے. پھر 9 ماہ کے لیے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا. ٹھیک ہے. جو ماں کا پیٹ 9 ماہ جس میں علقہ، مدغہ سب کچھ ہوتا رہا، جن لوگوں کو آج تک برزخ نہیں سمجھ آئی انہیں ماں کے پیٹ کی 9 ماہ کی زندگی اپنی سمجھ آ گئی. تو سائنس کا سہارا لے رہے ہیں نا. تو وہ سہارا ہے نا، حقیقی طور پہ تو نہیں ہوگا. بالکل ہمارے ٹھیک ہے. بچے اگر اس طرح پیدا نہ ہوں تو ہمیں اپنی زندگی سمجھ نہ آئے نا. بالکل ٹھیک. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا شعور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکار کر دیا جائے. بالکل. تو اس نے اپنی طاقت سے وہاں رکھا. اب جو عالمی بطن ہے، ماں کا پیٹ ہے، وہ 9 ماہ جو گزرے اسے ہم کہتے ہیں یہ انسان کی انتظار گاہ ہے. وہاں انسان انتظار کر رہا ہے. پھر یہ تیسرا مرحلہ جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی کے 5 مراحل میں سے سب سے اہم مرحلہ. یہ عالم رنگ و بو میں انسان کا جو تولد ہوتا ہے مختصر سے وقت کے لیے 60 70 80 سال یا جتنے بھی ہو جائیں، تو یہ عالم رنگ و بو کی جو زندگی ہے یہ انسان کی امتحان گاہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ روح قبض ہو گئی، یہ جو روح قبض ہونے، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ استعارے ہیں، وہ تعبیرات ہیں، ہمیں سمجھنا، ورنہ اللہ کا امر ہے. امر آیا تو یہیں ختم ہو گئے، امر آیا تو پھر زندہ ہو گئے، جس طرح اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی. جب ہم اس مرحلے میں جاتے ہیں جو قبر کی زندگی ہے، اسے عالم برزخ کہا گیا. برزخ کہا جاتا ہے ایسی دیوار کو، ایسے پردے کو کہ جس کے پیچھے جو بھی حقیقت ہے اسے ہم جانتے نہیں ہیں. تو حقیقت میں ہم نہیں جانتے، لیکن چند نصوص سے جو پتہ چلا اور یہ بھی فرما دیا گیا اور یہاں ذکر کر دیا گیا کہ بعض اوقات انسان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی. آپ دریا برد ہو جاتے ہیں، آپ کسی خودکش حملے میں چلے جاتے ہیں، آپ طیارہ کریش ہو جاتا ہے، جبڑا تک نہیں ملتا. تو اب وہ جو قبر کی زندگی یا عذاب قبر یا ثواب قبر بولا گیا نا، یہ بھی تعبیر ہے عالم برزخ کی زندگی کی. ورنہ جہاں جلا دیا جاتا ہے تو وہ جو سارے معاملات ہیں نا وہ انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہیں، وہ انسان کی روح کے ساتھ ہیں سارے معاملات. اچھا. تو اسی لیے روح کی تربیت کا کہا جاتا ہے نا یہاں. روح کو جلنے کا یا جنت کے باغ کا احساس ہوگا؟ روح کو ہوگا نا، وہ عالم برزخ ہے ہی روح، کیونکہ جسم تو جب جسم ہے ہی نہیں، دیکھیں ختم ہو گیا، جسم ہی ختم ہو گیا. اب قبر سے آگے جسم نہیں جائے گا. دیکھیں جو قبر ہے نا وہ ہمارے ہاں استعارہ، میں سمجھ گیا، وہ مطلب مرنے کے بعد، مرنے کے بعد جسم بے معنی ہو گیا. آگے جتنے بھی معاملات ہیں وہ روح کے ساتھ ہیں. حشر کا میدان بھی روح کے ساتھ ہے. جب سور پھونکا جائے گا پھر انسان کو نیا وجود دیا جائے گا، جسم پھر دیا جائے گا. یہ قرآن پاک میں بڑا واضح فرمایا گیا. ٹھیک ہے. پھر جب جو حشر کے معاملات ہیں وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوں گے، اور پھر جنت دوزخ بھی جسم کے ساتھ، وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوگی. جنت بھی اور وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی. یہ جو برزخ کی زندگی ہے یہ صرف روح کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہاں عذاب بھی، وہاں ثواب بھی. یہ جو احساسات ہیں قرآن پاک میں یہ اشارہ دیا گیا ہے. یہ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے انسان سو جاتا ہے نا، اور جب آپ سوئے ہوئے ہیں تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں، اور کبھی آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ جو روح کو اشارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو عالم برزخ کی زندگی ہے وہ انسان کی نتیجہ گاہ ہے، وہاں نتیجہ آ جاتا ہے. اب پھر جو عالم حشر ہے وہ انسان کی آخری آرام گاہ ہوگی، جسے ہم آخری آرام گاہ سمجھتے ہیں. جو کتبہ لگا ہوتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، آخری آرام گاہ وہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیں تو یہ سلسلہ روح سے شروع ہوتا ہے.
پھر ماں کے پیٹ میں وجود تخلیق پاتا ہے، یہاں وجود اور جسم مرنے اپنے کے عروج بعد پہ پہنچتا ہے، مرنے کے بعد جسم بے معنی ہوتا ہے، عالم برزخ میں روح کے ساتھ معاملات ہیں، پھر جب سور پھونکا جائے گا پھر جسم میں روح، پھر دوبارہ جسم دیا جائے گا. تو اس کے بعد روح اور جسم کے معاملات. یہ سورہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سورہ ڈاکٹر صاحب قیامہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت اچھا آپ نے کلیئر کر دیا. میرا خیال ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی آپ کی وجہ سے، وہ علم العقائد کے مطابق شرع عقائد نصفیہ کے حوالہ سے انسان کے جسم کے اندر کچھ اجزائے اصلیہ ہوتے ہیں. جی جسم سارے کا سارا فنا ہو بھی جائے ٹھیک ہے تو وہ بدستور باقی رہتے ہیں، روح کا تعلق ان سے جڑا رہتا ہے. اچھا وہ کون سے ہیں؟ اجزائے اصلیہ کے نام سے انہیں تعبیر کرتے ہیں. قلب کہہ لیں. یہ انسانی جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتے ہیں. ہر چیز فنا ہو بھی جاتی ہے، اچھا اس کے ساتھ ایک تعلق باقی رہتا ہے. اور ایک جو تعلق باقی رہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے ہم یہ کانچ بکھیر دیں تو جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ جب دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر کے ارد گرد اس علاقے میں روح بدستور باقی رہتی ہے. واہ بہت اچھی بات. اور پھر اتنا عرصہ روحیں کرتی کیا ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ کیا جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے وہاں لوٹ جاتی ہیں؟ اتنا عرصہ جو دنیا بنی اور پھر دنیا چل رہی ہے قیامت تک، پھر یہ روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اور پھر یہ جو بدروح کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ کیا ہر انسان کی روح اپنی ہی ہوتی ہے، وہی لوٹتی ہے اس میں؟ جس طرح کوئی ایک شخص ہے اس کا نام شکیل ہے تو یہ روح بھی شکیل ہی ہے، اسی نام سے اس کی وہی ولدیت. یہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پھر غذا کیا ہے؟ کیا جو کہا جاتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے؟ روفی صاحب یہ بھی پوچھیں گے ہم. ابھی تو کلام لینا انشاءاللہ. زندگی ایک سرائے ہے لوگوں، چھوڑ کر اس کو جانا پڑے گا. زندگی ایک سرائے ہے لوگوں، چھوڑ کر اس کو جانا پڑے گا. قبر ہی اگلا گھر ہے تمہارا، وہ ٹھکانہ بنانا پڑے گا. زندگی ایک سرائے ہے لوگوں، چھوڑ کر اس کو جانا پڑے گا. ذکر رب سے نہ منہ اپنا موڑو، وعدہ اللہ سے مت اپنا توڑو. ذکر رب سے نہ منہ اپنا موڑو، وعدہ اللہ سے مت اپنا توڑو. سب نمازیں ادا کرنا ہوں گی، سب نمازیں ادا کرنا ہوں گی. وعدہ اپنا نبھانا پڑے گا. زندگی ایک سرائے ہے لوگوں، چھوڑ کر اس کو جانا پڑے گا. قبر ہی اگلا گھر ہے تمہارا، وہ ٹھکانہ بنانا پڑے گا. ایاک نستعین گر ہے کہنا، ایاک نعبد پر بھی عمل ہو. ایاک نستعین گر ہے کہنا، ایاک نعبد پر بھی عمل ہو. گمراہی ترک کرنی پڑے گی، سیدھے رستے پہ آنا پڑے گا. زندگی ایک سرائے ہے لوگوں، چھوڑ کر اس کو جانا پڑے گا. جو بھی گستاخ ماں باپ کا ہے، پائے گا دنیا میں بدلہ ساجد. جو بھی گستاخ ماں باپ کا ہے، پائے گا دنیا میں بدلہ
اطلق ساجد، گر ہے بچنا عذاب خدا سے، گر ہے بچنا عذاب خدا سے، ان کو فوراً منانا پڑے گا۔ زندگی ایک سرائے ہے لوگو، چھوڑ کر اس کو جانا پڑے گا۔ قبر ہی اگلا گھر ہے تمہارا، وہ ٹھکانہ بنانا پڑے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔